السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ نساء کی آیات وراثت کے بارے میں، وراثت کے کون حقدار ہیں اور وراثت کی تقسیم کس طرح کی جائے گی۔ یہ آیات ہمیں وراثت کے اصولوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اور قانون پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے انجام کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اب جو ہم آیات شروع کرنے لگے ہیں، یہ ہماری اللہ کے حکم کو ماننے یا نہ ماننے کا انجام ہے۔ تو لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 13۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تلکا، یہ حدود اللہ، حدود ہیں اللہ کی، ومن یطیع، اور جو کوئی اطاعت کرے گا، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، وذالک، اور یہ الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی۔ کیا کامیابی ہے؟ بہت بڑی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ کون سی؟ وراثت کی تقسیم کے جو احکامات ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی انعامات ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی کامیابی ہے۔ یعنی ہمارے لیے کامیابی کس میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے اپنی حکمت سے مقرر کیے ہیں، اور جو ان پر عمل کرے گا اسی کے لیے جنت ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ تجاوز کرے گا، یعنی حد سے بڑھ جائے گا، حدودہ، اس کی حدود سے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، نارن، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہنے والی ہے، فیہا، اس میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کن۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ بہت سخت تنبیہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی سخت آیت ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ جو وراثت کے قوانین میں کوتاہی کرے گا یا اپنی مرضی چلائے گا، جو انسان اپنی مرضی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کے لیے سزا، اللہ کی نافرمانی کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صفت علم کا اظہار دو وجوہ سے کیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہیں بچ سکے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی صفت علم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے، تاکہ وہ مشقت میں اور تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عذاب کی دھمکی اس لیے بار بار دی جا رہی ہے کہ جو شخص وراثت کو تبدیل کرے گا اور اس کی حدیں توڑے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے عذاب کی سختی واضح طور پر مقرر کر دی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان اب بھی اس وراثت کی تقسیم کو صحیح نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ کہیں پر تو عورت کو میراث سے مکمل طور پر محروم رکھا گیا ہے، صرف بیٹے کو ہی میراث کا حقدار اور مستحق ٹھہرایا گیا ہے، اور کہیں پھر تقسیم میراث کے ہی طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور کہیں پر عورتوں کو اور مردوں کو برابر حصہ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب مشکلات کو، مسائل کو ختم کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور ان پر عمل کرنا باعث جنت میں جانے کا باعث ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا رسوا کن ہے، یعنی باعث سزا ہے۔ اب ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ
وراثت صرف مال کی تقسیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے اطاعت بھی ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم اس کے مقرر کردہ اصولوں کو مانیں اور اسی پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ خیر لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری دعاؤں میں بھی شامل رہیے۔ یا اللہ، یا رب العزت، یا غفور الرحیم، رحم فرما دے ہم پر۔ یا اللہ ہم پر اپنی بخشش اور اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول فرما دے اور قرآن کے ذریعے ہمیں روشنی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے آج تک جتنے احکامات پڑھے ہیں، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہم نے پڑھا ہے، یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے اور ہمیں اس سے ہدایت دے دے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رب العزت، ہم میں سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے سیکھنے میں، سکھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، یا اللہ ان سے درگزر فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے اور ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔